سو آفٹر پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس آف پاکستان. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان؟ تو یاد رکھیے گا جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو پورٹ فولیو ہے, ہی از نون ایز واٹ, ہی از نون ایز دی ہیڈ آف دی گورنمنٹ, ہیڈ آف دی گورنمنٹ. اور جب ہم بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ کی, تو پریزیڈنٹ کیا ہے؟ پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا ہیڈ آف دی اسٹیٹ. تو یہ ایک واضح فرق ہے پرائم منسٹر میں اور پریزیڈنٹ میں. پرائم منسٹر ہیڈ آف دا گورنمنٹ کہلایا جاتا ہے, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہلایا جاتا ہے. اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی کا سپریم کمانڈر بھی کہلاتا ہے. پاکستان آرمی کا جو سپریم کمانڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہلائے گا. ٹھیک ہے, لیٹس موو آن. پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل اور پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا ہیں. ٹھیک ہے, اسکندر مرزا was the first president of Pakistan, was born on 14th December 1898 at Murshidabad, a town and a district of British India in the Presidency Division of Bengal. He served as an assistant commissioner in Northwest Frontier Province and district officer in tribal areas till 1931. He also served as the joint secretary in the Ministry of Defence of United India. According to the 1956 Constitution, he became the first president of Pakistan. ٹھیک ہے, پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں آیا, اور اس آئین کے مطابق پاکستان کے جو پہلے صدر تھے وہ کون تھے؟ اسکندر مرزا تھے. He remained in his office from March 1956 to 27 October 1958. ٹھیک ہے, یہ چیزیں, یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہیں, ایگزامس میں پوچھی جا سکتی ہیں. پریزیڈنٹ اسکندر مرزا abrogated the 1956 Constitution and enforced the first martial law to crush the rebellions in East Pakistan. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. On 27 October 1958, اب یہ وہ دن ہے جب اسکندر مرزا کو برطرف کیا گیا. ایوب خان ordered to have a President Mirza arrested. انہوں نے کہا کہ اس کو اریسٹ کیا جائے with the help of military police. تو آپ جانتے ہیں کہ ایوب خان اس وقت پاکستان آرمی کے جنرل تھے, تو ملٹری پولیس کی ہیلپ کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا. He was exiled to London until his death. ان کو ملک سے ملک بدر کر دیا گیا اور یہ اپنی موت تک وہیں پر رہے. ٹھیک ہے, اسکندر مرزا was the first president of Pakistan as well as the fourth governor general of Pakistan. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, اکثر یہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں پاکستان کے آخری گورنر جنرل یا پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل یا پاکستان کے پہلے صدر کون تھے. تو سب کا سب جواب آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اسکندر مرزا was the fourth governor general, اسکندر مرزا was the last governor general of Pakistan, اسکندر مرزا was the فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے دوسرے پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان تھے. ایوب خان started his career as an army officer in British Army. Soon he dismissed the president on 27 October 1958 and became the chief martial law administrator of Pakistan. 27 اکتوبر 1958 میں انہوں نے مارشل لا نافذ کیا اور پاکستان کے یہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے. ایوب خان lifted martial law in 1962 and new constitution انہوں نے پیش کیا 1956 کے آئین کے بعد. جو آئین پیش کیا گیا 1962 کے اندر, جو کہ ایوب خان کی گورنمنٹ میں پیش کیا گیا. ایوب ہینڈڈ اوور کنٹرول آف پاکستان کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کو. انہوں نے اپنے پاورز جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے اینڈ ریزائنڈ فرام دی پریزیڈنسی آن 25 مارچ 1969. ٹھیک ہے, 25 مارچ 1969 کو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا, کیونکہ اس وقت ان کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے تھے اور ان کو بہت گالیاں بھی دی گئی, پوسٹرز اٹھائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ اب آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو جنرل محمد یحییٰ خان پاکستان کے تیسرے, اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1974 کے اندر ہوا. ایوب خان کا انتقال 1974 کے اندر ہوا. اس کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان پاکستان کے تیسرے پریزیڈنٹ بنے. یحییٰ خان became the second chief martial administrator of Pakistan on 25 March 1969. ٹھیک ہے, آفٹر دی فال آف ڈھاکہ. فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں جب ہم نے وار فورٹس آف پاکستان کے حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر آپ کو پرووائڈ کیا تھا, جو کہ 1971 میں پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, اس میں اوبویسلی ایک سول وار اسٹارٹ ہو گئی تھی ہمارے ایسٹ پاکستان کے اندر, جس کے بعد ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. کب بنا تھا بنگلہ دیش؟ 16 دسمبر 1971 وہ
دن تھا جب ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں یاد رکھا کریں, یہ اکثر پوچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یایا اینڈ ہز کامریڈس ایز ٹریٹرس اینڈ آسکڈ فار ہز ریزگنیشن. ٹھیک ہے, پاکستان میں جو ہے پروٹیسٹ اگین اسٹارٹ ہوا. ہی ریزائنڈ فرام دا پوسٹ آف آن 20 دسمبر 1971 کو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں, جو کہ پاکستان کے 9th پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں 9th پرائم منسٹر بھی یہ پاکستان کے رہ چکے ہیں, اور یہ پاکستان کے چوتھے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. تو اس چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آن 20 اکتوبر 2022 ذوالفقار علی بھٹو بیکیم دی 4th پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کے یہ ڈیٹس یاد, یہ یہاں پر ڈیٹ کو میں چینج کر دوں گا. 20 دسمبر یہاں پہ ڈیٹ آئے گی 20 دسمبر جنرل یایا جو ہے اپنی سیٹ انہوں نے چھوڑی 1971 کے اندر. یہ پاکستان کے چوتھے پریزیڈنٹ بنے. تو معاف کیجیے گا, ٹائپو ایرر ہو جاتا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو بیکیم دی 4th پریزیڈنٹ آف پاکستان. بھٹو ٹک اوور ایز دی پریزیڈنٹ اینڈ دا فرسٹ سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان. ان دس کیپیسٹی ہی نیگوشیٹڈ شملہ ایگریمنٹ, آلریڈی ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو, ود دا انڈین لیڈر اندرا گاندھی کے ساتھ انہوں نے شملہ ایگریمنٹ بھی سائن کیا. ہی ریمینڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹل 14 اگست 1973, جب پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن انفورسڈ ہوا اور پارلیمنٹری سسٹم پاکستان میں لاگو کیا گیا. پریزیڈنشل سسٹم سے پاکستان شفٹ ہوا ٹورڈز پارلیمنٹری سسٹم. تو آبویسلی 14 اگست 1973 میں جو آئین نافذ کیا گیا, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پریزیڈنٹ شپ سے ریزائن کیا اور وہ پاکستان کے 9ویں پرائم منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پاکستان کے 5ویں صدر جو تھے وہ فضل الہی چودھری تھے. تو فضل الہی چودھری بیکیم دا 5th پریزیڈنٹ آف پاکستان آن 14 اگست 1973. ٹھیک ہے, آفٹر دی ڈکلیریشن آف دی نیو کانسٹیٹیوشن ہی واز الیکٹڈ ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. He remained the President of Pakistan till 16 سپٹمبر 1978 تک یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے, 5ویں پریزیڈنٹ رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آبویسلی پاکستان کے جو چھٹے پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ ضیاء الحق رہے ہیں. جنرل محمد ضیاء الحق واز دی 4th چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اینڈ 6th پریزیڈنٹ آف پاکستان. He became the president on 16 سپٹمبر 1978 کو یہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے. ہی بیکیم دی اسٹیٹس 3rd رولر ٹو امپوز مارشل لا. یہ پاکستان کے تیسرے رولر بنے جنہوں نے مارشل لا امپوز کیا. ضیاء ڈائیڈ along with the several of his top generals and admirals and the then United States ambassador to Pakistan Arnold Lewis Rothwell. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت جب ضیاء الحق کا جو جہاز تھا وہ کریش ہوا, اس وقت جو امریکن ایمبیسڈر ان کے ساتھ تھے ان کا نام کیا تھا. تو اکثر یہ MCQs آپ لوگوں سے پوچھا جاتا رہا ہے. ان سسپیشیس ایئر کریش نیئر بھاولپور کے اندر وہ کریش ہوا. ٹھیک ہے, غالباً آم کی پیٹیاں بتائی جاتی ہیں کہ اس کے اندر وہ مواد رکھا گیا تھا, وہ بوم رکھے گئے تھے, جس کی وجہ سے ایک یہ ایئر کریش ہوا. ٹھیک ہے, 17 اگست 1988 وہ دن تھا جب یہ ایئر کریش ہوا اور ملک کے لانگسٹ سرونگ پریزیڈنٹ ضیاء الحق کا انتقال ہوا. غلام اسحاق خان ملک کے 7ویں پریزیڈنٹ رہے ہیں. غلام اسحاق خان واز دی فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو سروڈ ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان فرام 1988 سے لے کر 1993 تک یہ پاکستان کے صدر رہے ہیں. ہی واز دا اونلی پریزیڈنٹ ہو ہیڈ کم فرام سول بیوروکریسی. ابھی آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے, یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے وہ واحد پریزیڈنٹ کون ہیں جن کا تعلق سول بیوروکریسی سے تھا. تو آبویسلی وہ تھے غلام اسحاق خان. ہی ہیڈ پریویسلی سروڈ ایز دی چیئرمین آف دی سینٹ اینڈ دا ڈیفنس سیکرٹری. ٹھیک ہے, ڈیفنس سیکرٹری بھی رہ چکے تھے اور چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے تھے. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے 8ویں صدر فاروق لغاری. فاروق لغاری واز پاکستانی بیسڈ پولیٹیکل فگر ہو سروڈ ایز دی 8th پریزیڈنٹ آف پاکستان فرام 14 نومبر 1993 ٹو انٹل ہز ریزگنیشن آن 2 دسمبر 1997. تو آپ یاد رکھیے گا یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی اس کا تختہ الٹا. ٹھیک ہے, ہی ہولڈز دی آنر آف فرسٹ بلوچ ٹو بی الیکٹڈ آف پاکستان پریزیڈنٹ. یہ پہلے بلوچ صدر تھے پاکستان کی ہسٹری کے اندر. پھر 9واں آپ کا جو
صدر بنا ہے محمد رفیق تارڑ. ٹھیک ہے, اب اس وقت جو نواز شریف ان کو لائے تھے, اوبویسلی نواز شریف کی جو پچھلی حکومت تھی وہ غلام اسحاق خان نے ختم کی تھی, جس کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ جو بندے لایا ہوں میں, جو پریزیڈنٹ لایا ہوں, یہ اوبویسلی میرا لائل نکلیں گے. تو اوبویسلی جو صدر تھے محمد رفیق تارڑ وہ تو ان کے ساتھ لائل نکلے, لیکن جو ان کی قسمت تھی وہ ان کے ساتھ لائل نہیں تھی, کیونکہ جس چیف آف آرمی اسٹاف کو انہوں نے پروموشن دے کر چیف آف آرمی اسٹاف بنایا, جنرل پرویز مشرف, انہوں نے ہی ان کا تختہ الٹا. محمد رفیق تارڑ فارمر جج آف سپریم کورٹ, ان کا پروفیشن کیا تھا, یہ فارمر جج تھے سپریم کورٹ کے, اینڈ سینیٹر بھی رہ چکے تھے. ٹھیک ہے, واز الیکٹڈ ایز دی 9th president of Pakistan. He took oath to his office on January 1st 1998 کو انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا, اور الیکشنز جو پریزیڈنٹ کے ہوئے ہیں وہ دسمبر 31 1957 کے ہوئے ہیں. دا پریزیڈنٹ واز ٹو بی انڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی. اب یہ ایک جنرل نالج کا کوشچن آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک پریزیڈنٹ کس طرح سے الیکٹ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا پریزیڈنشل کا جو پریزیڈنٹ جو ایک الیکٹ ہوتا ہے, جو 2 ہاؤسز ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, کون کون سے, اپر ہاؤس ہمارا کون سا ہے, سینٹ ہمارا اپر ہاؤس ہے, نیشنل اسمبلی ہمارا لوور ہاؤس ہے, کہ ان 2 ہاؤسز کے اندر آپ کے ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو 4 نیشنل اسمبلیز ہیں, ٹھیک, پروونشل اسمبلیز ہیں, وہاں پہ بھی ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں, جس سے الیکٹورل ووٹ کے ذریعے آپ کے صدر کو منتخب کیا جاتا ہے. ہی واز ریمووڈ بائی دا چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف آن جون 20 2001 کو انہوں نے, پرویز مشرف نے ان کو ہٹایا اور یہ پاکستان کے صدر خود بن گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے 10ویں صدر جنرل پرویز مشرف رہے ہیں. پرویز مشرف became the 10th president of Pakistan after the successful military takeover of the federal government in 1999. On 7th August 2008 جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی, تو پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون, جو کہ پاکستان کی دونوں بڑی پارٹیاں تھیں, انہوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پرویز مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور جب امپیچمنٹ کی جو پلاننگ بن گئی تو اس کے بعد مشرف نے بذات خود 18 اگست 2008 کو استعفیٰ دے دیا. آن دا فالوئنگ ڈے ہی ڈیفینڈڈ ہز 9-year رول ان این اور لانگ ٹیلی وائزڈ اسپیچ. تو جانے سے پہلے انہوں نے 1 گھنٹہ قوم سے خطاب کیا, جن میں انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی کہ میں نے اتنے سال یہ کارنامے سر انجام دیے. تو پاکستان کی تاریخ کے 11ویں صدر آصف زرداری ہیں تھے. ٹھیک ہے, اوبویسلی ان کو اب ویسے بھی ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کو پریزیڈنٹ صدر آصف زرداری اب تک کہتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ایک آواز ہم سنتے, جو چیز سنتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں. تو آج بھی اب آپ دیکھیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, صدر آصف زرداری, حالانکہ ان کا نام اب وہ اوبویسلی اس پورٹ فولیو پہ نہیں رہے, لیکن ایک وہ نام آپ کی زبان پر چڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صدر آصف زرداری. اوبویسلی وہ اس وقت صدر نہیں ہے پاکستان کے, تو پاکستان کے 11ویں صدر رہ چکے ہیں آصف زرداری. He served as the 11th president of Pakistan from 2008 to 2013 تک. یہ پاکستان کے پہلے وہ صدر تھے جو کہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے. اس سے پہلے جتنے بھی صدر تھے, جس طرح سے پرویز مشرف دیکھ لیں, رفیق تارڑ دیکھ لیں, ان کی جو پیدائش ہے وہ اوبویسلی پارٹیشن سے پہلے کی, یعنی متحدہ ہندوستان کی تھی. ٹھیک ہے, آصف زرداری وہ واحد پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے جن کی جو جہاں پر پیدا ہوئے ہیں وہ پارٹیشن کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, اکثر پوچھی جا سکتی ہے, جنرل نالج کا کوشچن ہے. ہی ہیز بین اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان سنس اگست 2018. تو اب تک یہ پاکستان کے اس وقت ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں اور آج کل بہت شدید علیل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم ممنون حسین, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, غالباً لاسٹ ایئر یا اس سے پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے, ممنون حسین واز پاکستانی پولیٹیشین اینڈ انڈسٹریلسٹ ہو سروڈ ایز دا 12th president آف پاکستان فرام 2013 to 2018 تک یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد عارف الوی پاکستان کے 13ویں صدر, جو کہ اس وقت بھی پاکستان کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, عارف الرحمان الوی ان کا پورا نام ہے, از اے پاکستانی politician serving as the 13th and current president of Pakistan in office since 9 September 2018 سے یہ اب تک پاکستان کے
صدر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. آج کے لیکچر میں ہم نے پرائم منسٹرز آف پاکستان, اسی کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹس آف پاکستان کو پڑھ لیا ہے. اب نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ چیف منسٹرز جو بھی پاکستان کے اندر اب تک چاروں صوبوں کے اندر آئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے ون بائی ون, اور اس کے بعد پھر ہم گورنرز ان پاکستان جو کہ چاروں صوبوں کے گورنرز اس وقت تک آ چکے ہیں, جنہوں نے اپنے پورٹ فولیوز اپنے ٹینورز کے حساب سے جو وقت گزارا ہے, اس ٹینور کو بھی ہم ذکر کر لیں گے, جو کہ اکثر ایم سی کیوز میں ہم سے پوچھا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.